gadgets which they were supposed to provide. ہمیں نہیں پرووائڈ کیے. انہوں نے کہا جی کہ باہر سے پرچیز کر لیں. باہر سے پرچیز کیوں کریں؟ جو ڈاکٹر لکھے گا اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. باہر آپ نے بڑے بڑے پینفلیکس لگائے گئے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از بینگ پرووائڈیڈ ٹو یو by the government آ کر, and nothing is provided by the government over there. میڈیسنز بے حاشا میڈیسنز ہیں, اس کے اوپر آئیں نہ بیٹھیں, اس کی انکوائری کریں کہ ایک پیشنٹ کی ٹانگ کٹ گئی ہے, ایک پیشنٹ ڈسیبل ہو گیا, who is responsible آ کر میں اس کے اوپر تو نہیں بات کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں جو ان کی لیبز ہیں وہ اس کے اندر پرابلمز ہیں, تمام کی تمام لیبز پر وقت نہیں آتی. ڈاکٹرز کی موبائل پہ کہتے ہیں کہ یوز نہیں کرنا. جو اٹینڈنٹ آتا ہے اندر, ہر کسی کے پاس یہ موبائل ہوتا ہے, اور جو سب سے پہلے ہماری پرائیویسی کو بریچ کرتا ہے اس کے بعد اس کی مووی بناتا ہے. کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا, کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں ہوتی. ہمیں ہیوملیٹ کرتے ہیں لوگ, ہمیں اٹینڈنٹس مارتے ہیں ہمارے بچوں کو. ایون جو ینگ ڈاکٹر جو ہمارے فرنٹ لائن وارئرز ہوتے ہیں, یقیناً ڈیلی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہاں پہ مس ہیپ ہوتا ہے. ان کے ساتھ لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں, ان کو گالیاں بھی نکالتے ہیں, ان کو تھریٹ بھی کرتے ہیں, ان پہ ہراس بھی کرتے ہیں, ان پہ ایف آئی آر بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی ایکشن آج تک نہیں ہوا. گورنمنٹ کی کوئی توجہ اس طرف نہیں ہے. توجہ صرف کس طرف ہے کہ ڈاکٹرز کو فکس کرنا ہے اور ہم نے عوام میں پاپولر ہونا ہے. دس از دا اونلی پرابلم جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, اور ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک شدید حد کی زیادتی کی جا رہی ہے. اور اسپیشلی ہمارے ینگ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو اپنے اس پروفیشن سے دور کیا جا رہا ہے, اور سو دیٹ کہ وہ جو اپنی سروسز دے رہے ہیں اس سے بھاگ جائیں, سو دیٹ کہ ہم پرائیویٹائز کر لیں تمام ڈپارٹمنٹس کو. جیسے آپ نے بیسک یونٹس کر دیے ہیں, آپ نے آر ایس سیز کر دیے ہیں, اب آگے موو کریں گے, یہ ٹرشری کیئر میں کریں گے, اس کے بعد جائیں گے دوسرے بڑے بڑے ہاسپٹلس پہ. کر کے دیکھ لیں, ہم دیکھ لیں گے کہ کیا سروسز وہاں پہ ہوتی ہیں. نشتر میں تو آپ کے 1800 بیڈ کا ہاسپٹل ہے نا, ایک وقت میں 3200 پیشنٹ پڑا ہوتا ہے. کبھی کسی نے کہا کہ ہم آپ کو ایکسٹرا بیڈ لگا کے دے دیتے ہیں یہاں پہ 3200 ایوریج 2 پیشنٹس آن a single bed. No appreciation. کوئی اپریسیشن آپ کو نہیں ملے گی. ملے گی تو شوکاز نوٹس ملے گا, آپ کو ملے گا تو آپ کو برطرفی کا کوئی نوٹس مل جائے گا, آپ کو ٹرمینیشن کا نوٹس مل جائے گا. کوئی اپریسیشن ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈر گیون سرکمسٹانسز جو ہم سروسز دے رہے ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز دے رہے ہیں, جو دن رات کام کر رہے ہیں, جو اپنے ڈیوٹی آور سے بڑھ کے سروسز دے رہے ہیں, ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے. اپریسیشن یہ لوگ کبھی آپ کو نہیں دیں گے, یہ صرف آپ کو ڈسکریج کریں گے. اس کے ساتھ دوسرا میں ایشوز آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ایف بی آر کا ایشو تھا, یہ وہ ڈاکٹرز ہیں اسپیشلی جو ہمارے پریکٹسنگ ڈاکٹرز ہیں, اس میں جو ایشو آیا ہمارے ملتان میں, انہوں نے یہ سمجھا کہ ڈاکٹرز ہمیشہ سافٹ ٹارگٹس ہیں. پہلے بھی ایک ڈاکٹر صاحب نے بات کی, جیسے وسیم نے بات کی, یقیناً ہم سافٹ ٹارگٹس ہیں, اسی وجہ سے ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں. ہماری میٹنگ ہوئی ملتان میں, اس سے پہلے کیا ہوا کہ ہمارے ایک ہاسپٹل میں آ کر یہ لوگ ان کی ٹیم بیٹھ گئی. اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہم نے اس پہ پلان کیا کہ what should we do now, کیونکہ پہلی دفعہ ہوا تھا, ہمیں اندازہ نہیں تھا. 175C کلاس کو فرسٹ ٹائم امپلیمنٹ کیا گیا. تو ہم نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے, ہم ان کو اپنی کسی چیز کی اسیس نہیں دیں گے. تو ہم نے یہ پالیسی بنائی. 2 یا 3 دن کے بعد وہاں سے ٹیم جاتی ہے, اور نیکسٹ ڈے جو ہے یہ پھر دوسرے ہاسپٹل پہ اٹیک کرتی ہیں. جب دوسرے ہاسپٹل پہ گئے, ہم نے پلان کیا کہ اب ہم ان کو ریٹیلیٹ کریں گے, اب ہم ان کو ٹالریٹ نہیں کریں گے, ہم جائیں گے, اس کے جو بھی کنسیکوینسز ہیں ہم وہاں پہنچیں گے. ہماری ٹیم پی ایم ہے ملتان کی, ہم ود ان 10 منٹس وہاں پہنچے. دا مومنٹ وی ریچڈ اوور دیئر, وہاں سے وہ لوگ چلے گئے. اور اس کے بعد لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ مختلف رومز میں چلے گئے, اور وہاں پہ جا کے پیشنٹ سے پوچھتے ہیں آپ کتنے دنوں سے داخل ہیں, آپ سے کتنے چارجز لیے گئے ہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ ان کی ڈومین نہیں ہے. ہم نے پریس کانفرنس میں پھر جو نیکسٹ ہم نے پریس کانفرنس کی, ہم نے کہا کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہماری پرائیویسی بریچ کی گئی ہے. جس ہاسپٹل میں آپ گئے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز کام چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ہمارے سک پیشنٹس تھے, ان کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہوا تو انشاءاللہ تعالی اس کی ایف آئی آر جو ہے ہم ایف بی آر کے ان کرندوں پہ کروائیں گے جو یہاں پہ دھاوا بولتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمیں پھر نیکسٹ ڈے بلا لیا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں, ہم آپ سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کولیکٹیولی جائیں گے سارے. اگر جائیں گے تو ہم ساؤتھ کے سارے لوگ جائیں گے. وہ کیونکہ ٹائم شارٹ تھا, اس میں ہمارے کچھ دوست پہنچ سکے. خانیوال سے ہمارے لوگ آ گئے, ملتان کے لوگ تو ہم تھے, مظفر گڑھ سے لوگ آ گئے.
یہاں سے ٹیلی فونیکلی اپنے آصف گرمانی صاحب بھی اس میں شامل تھے، اور اس میں جب ہماری ڈسکشن ہوئی ہم نے کہا آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے جو یہ آپ نے پی او ایس لگانے جا رہے ہیں اور جو آپ نے یہ مانیٹرنگ شروع کی ہے کیا کسی دوسرے پروونس میں ہے؟ تو ان کا جواب تھا نہیں، یہ صرف ابھی ہم نے کی ہے تو پنجاب میں کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ہم نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا کسی دوسرے ڈپارٹمنٹس کو ٹچ کیا ہے؟ تو ان کا یہ تھا کہ ہم نے ٹچ کیا، لیکن جب ہم نے اپنے طور پہ پتہ کیا کسی دوسرے ڈپارٹمنٹس پہ اتنا زور نہیں ڈالا جتنا وہ ڈاکٹرز کو، بیکاز ڈاکٹرز دے آر دا سافٹ ٹارگٹس۔ ان کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو ہم ہراس کر کے، تھریٹ کر کے ان سے اپنی مرضی کے ہم لے لیں گے۔ الٹیمیٹلی ہم نے یہ کہا کہ یہ ساری ڈسکریمنیشن ہے اور یہ ڈاکٹرز کے ہے، وی آر ناٹ ایکسیپٹنگ اٹ۔ انہوں نے خیر میں بتا دوں ہمارے جو ساؤتھ کے جو لوگ تھے، جو ملتان میں ہمارے ایف بی آر کے لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا، انہوں نے کہا جو کچھ ہوا ڈاکٹر صاحب آپ کے کلینک پہ ہوا اب آئندہ نہیں ہوگا، ہم اپولوجی کرتے ہیں۔ جتنی پی ایم اے کے پریزیڈنٹس بیٹھے تھے ان نے ایف بی آر کے لوگوں نے اپولوجی کی، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے سٹانس کو کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کو مانا اور انہوں نے اپولوجی کیا پوری ڈاکٹرز کمیونٹی سے، صرف ملتان سے نہیں پورے ساؤتھ پنجاب سے انہوں نے کیا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ وی ول میک اٹ شیور ہماری ایک اب دوبارہ فالو اپ میٹنگ اگلے کل یا پرسوں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں میرے ساتھ نجیب چشتی صاحب بھی ہیں اور میں بھی ہوں، تو اس میٹنگ میں ہم دوبارہ جائیں گے اور اپنی چیزوں کو ہم جو ہمارے ساتھ ان کے ڈیسیژنز ہوئے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ایک دو اور بھی ایشوز ہمارے جو بڑے ہاٹ میں سمجھتا ہوں جس پہ ہمیں پی ایم اے کے لیول پہ کام کرنا پڑے گا، اس میں ایک ایشو تو ہمارا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہماری کافی جو سیٹیں ہیں ان کو ایبولش کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ آپ ڈاکٹرز کے ساتھ زیادتی کریں، اور اسپیشلی ہماری ان بچوں کے ساتھ جو نئے انڈکٹ ہو کر آ رہے ہیں اس فیلڈ میں، ان کے آگے اوپر جانے کے جو رستے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم اے پنجاب کے لیول پہ بڑی میرا خیال ہے کہ اسی فیبروری میں ہماری ایک پریس کانفرنس بھی ہوگی، ایک میٹنگ بھی ہوگی، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے آگے اس پہ لائے عمل دیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو لوکم کیا گیا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ ریگولر جابس کو ختم کر رہے ہیں اور اب سب چیزوں کو لوکم پہ لے کے آ رہے ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کا ایک ایشو بنا یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا ڈی جی خان میں، ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ بھی کیا۔ دیکھیں زندگی موت تو جڑی ہوئی ہے ہر چیز کے ساتھ، آپ صبح سے شام تک پیشنٹ کو دیکھتے ہیں، ان کو مینیج کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنی ایفرٹ کرتے ہیں، آؤٹ کم جو ہے جو شفا جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سمجھ کے ہر کوئی آتا ہے کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس آ گئے ہیں، ہمارا پیشنٹ کا سانس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اب ٹھیک ہونا چاہیے پیشنٹ کو، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کا مس ہیپ ہوتا ہے تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ ہر لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر بھی اب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا مجید بزدار صاحب سے اور ہمارے جتنی بھی پریزیڈنٹس ہیں دوسرے ساؤتھ کے، سب سے کہوں گا کہ اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہمیں سائبر کرائم میں جانا چاہیے۔ سائبر کرائم کا آفس یہاں بھی ہوگا، ملتان میں بھی ہے ہماری جن، آپ آئیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم ان کو ایگزامپل بنائیں گے جو ہماری توہین کرتے ہیں، جو ہماری سوشل میڈیا پہ ہمیں بدنام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے خلاف ایک مہم چلائیں گے اور اس کا حصہ بنیں گے۔ ساؤتھ پنجاب میں ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، اس پہ اوپر ہمارے کافی سارے ایشوز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دو ایشوز تو بہت بڑے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سینٹر جو پنجاب والے ہیں ان لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ دونوں ایشوز چلے آ رہے ہیں۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پیشنٹ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ یا کوئی اور بھی پیشنٹ ہے، اگر وہ کہتا ہے جی کہ میں اب مزید پروسیڈنگز نہیں کرنا چاہتا، ہیلتھ کیئر کمیشن اس کو کنٹینیو کرتا ہے۔ کس بیس پہ کرتا ہے، کس رول کے تحت کرتا ہے، کس قانون کے تحت کرتا ہے، اس کو ہمیں ریوائز کروانا ہے۔ اگر مدعی نہیں کچھ کرنا چاہتا تو آپ کس کیپیسٹی میں ہمارے ڈاکٹرز کو تنگ کرتے ہیں، ان کو بار بار بلاتے ہیں، ان کو جرمانے کرتے ہیں، کیوں؟ نمبر 1 نمبر 2 جو میں سمجھتا ہوں جو بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ، وہ پھر ریفر کر دیتے ہیں، ایک اپنی بھی پنشمنٹ دیتے ہیں، اپنا بھی فائن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پی ایم ڈی سی کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ ہمارے پہ ایک بہت بڑی تلوار ہوتی ہے کہ ہمیں دوبارہ چکر بھی لگ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہماری ایکسٹرا آپ کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو ہمارے پوائنٹس ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سینٹر کے لیول پہ حل کریں گے، اور باقی جو ہمارے جو ریجنل سیکٹر سے لیول
جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ہم جاتے رہتے ہیں. اگلے دن بھی پی ایم میں ہمارے راجن پور کے آئے ہوئے تھے جلیل الرحمان صاحب, ان کے بچوں کے ایشوز تھے, ہم وہاں پہ گئے تو ہم ان کو کافی حد تک سیٹل کروا لیتے ہیں. آپ کا جو یہاں کا ایشو ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر آصف گرمانی صاحب نے اور ان کی پی ایم نے بڑا اس کو افیکٹولی ٹیک اپ کیا. اس کو ہم نے بھی ٹیک اپ کیا ہوا سر, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری بات بھی ہوئی ہے, ہم نے کہا ہر چیز کو میرٹ پہ ہونا چاہیے. اس کے پیچھے جو کوئی بھی ہے مجھے نہیں معلوم کوئی بھی, لیکن اٹ شوڈ بی آن دا میرٹ. آپ یہ دیکھیں اگر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ کر سکتا ہے آپریٹ آ کے, تو پھر آپ کو کیا پرابلم. دیکھیں زندگی موت اللہ کے, وہ تو ایک کمپلیکیشن ہے, دیٹ از ناٹ اے نیگلیجنس. دیر شوڈ بی اے ڈفرنس بٹوین نیگلیجنس اینڈ کمپلیکیشن. اگر میں آپ نے نیگلیجنس اور کمپلیکیشن کو ملا دیا ہر کیس میں, آپ ہر کیس میں کیوں فکس کرتے ہیں. آج بھی ہماری بات ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم اپنے ڈاکٹرز کو کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس میں جو کچھ ہو سکا, جس حد تک ہو سکا, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہیلپ کریں گے. اور باقی میں صرف آپ کو یہ شور کرتا ہوں اور تعاون دلاتا ہوں کہ پی ایم اے ملتان انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم اے ملتان اور پی ایم اے ساؤتھ پنجاب کے پلیٹ فارم سے پی ایم میں ڈی جی خان کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے, انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی کھڑے رہیں گے, اور جیسے پہلے تمام ایشوز کو ہم نے کولیکٹیولی ٹیک اپ کیا, انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی لے کر چلتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.